बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हुजूर इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात कर रहे थे और हमने ये बात की थी कि इमाम अली मकाम सिर्फ़ इस वजह से ही लायक तहकीक तहसीन और लायक ताज़ीम और तकरीम नहीं है कि वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा थे। ये शान तो बेबहा है, इसको तो बयान ही नहीं किया जा सकता। मगर मैं बात ये कर रहा हूँ कि इमाम अली मकाम अपनी ज़ात में भी बेमिसल और बेमिसाल शख्सियत थे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का अमली और प्रैक्टिकली नमूना इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की ज़ात से हमें झलकता हुआ नज़र आता है। यहाँ तक कि आप अपने जो आपके खादम होते थे, जो आपके नौकर होते थे, ग़ुलाम जो आपकी खिदमत के लिए आते थे लोग, अगर आप खाना खाने लगते तो उन्हीं के साथ बैठकर खाना खा लेते थे। यानी इतने शफ़ीक़ और इतने रहम दिल थे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि वो अपने नौकरों के साथ खाना खाने में बैठ जाने में कोई आर महसूस नहीं करते थे। और अगर कोई मोहताज और ज़रूरतमंद आ जाता तो अपनी ज़रूरत को पसे पुश्त डाल देते और उसकी ज़रूरत को पहले पूरा फरमा देते। यहाँ तक कि एक दफ़ा 2200 दिरहम हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के पास थे, जो आपने किसी अशद ज़रूरत के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए संभाल कर रखे हुए थे। तो एक खादम, एक कोई मोहताज और ज़रूरतमंद बंदा आया तो उसने आपसे सवाल किया तो आपने अपनी ज़रूरत को देखे बगैर वो सारे के सारे पैसे, सारे के सारे दिरहम उठाकर उस ज़रूरतमंद को दे दिए। एक दफ़ा बैतुल माल से कुछ आपको हिस्सा मिला तो वो सारे का सारा आपने उसी वक्त ज़रूरतमंदों पर तकसीम फरमा दिया। और इसी तरह एक देहाती शख्स, एक गाँव का रहने वाला, एक देहात का रहने वाला अनपढ़ आदमी, वो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने आकर एक ख़त लिखा और ख़त के अंदर आपको लिखा कि मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हूँ और अगर आप मेरी ज़रूरत पूरी नहीं करेंगे तो आप क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर इस क्या जवाब देंगे, अपने नाना के हुजूर क्या जवाब देंगे। इस तरह की बातें उसने लिख कर इमाम अली मकाम को भेजी। जब वो ख़त आपको मिला तो थोड़ी देर हो गई तो आने में, और जब आने में थोड़ी देर हुई तो उस देहाती ने और बातें करना शुरू कर दी। तो इमाम अली मकाम के घर उस वक़्त 10,000 दिरहम थे। इमाम अली मकाम ने सारे उठाए और उस देहाती को दे दिए और माजरत भी की कि मुझे आपकी खिदमत के लिए आने में कुछ देर हो गई। इस तरह इतने ज़्यादा सखी थे कि अपनी ज़रूरत को कभी भी नहीं महसूस ही नहीं करते थे, दूसरों की ज़रूरत को पहले महसूस करते थे। और उसके बाद उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे और लाडले सहाबी थे। उसामा बिन ज़ैद के ज़ुम्मे 60,000 कर्ज़ था। जब वो फौत होने लगे तो वो सारे का सारा कर्ज़ आपके ज़ुम्मे था। वो बड़े परेशान थे, चारपाई पे लेटे थे बीमारी के आलम में। इमाम अली मकाम उनके पास तशरीफ़ ले गए, उनका हाल अहवाल पूछा तो वो बड़े परेशान नज़र आए। इमाम अली मकाम ने परेशानी का सबब पूछा तो उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मेरे ज़ुम्मे इतना ज़्यादा कर्ज़ है, मैं अपने कर्ज़ की वजह से परेशान हूँ। तो इमाम अली मकाम ने फरमाया कि आप उसके लिए परेशान ना हो, वो कर्ज़ मैं अदा कर दूँगा। तो इमाम अली मकाम ने घर आते ही सबसे पहले उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जितने लोगों से कर्ज़ लिया था सबको 1 बाय 1 एक एक करके बुलाया और सब के पैसे उनको सारा कर्ज़ अदा फरमा दिया। इसी तरह हुसैन और मोहम्मद अकबर हनफिया इमाम अली मकाम के भाई थे। उनके दरमियान कभी क्लैश हो गया, कोई झगड़ा बन गया, कोई नाराज़गी हो गई तो इमाम हनफिया जो इमाम मोहम्मद अकबर हनफिया जो थे, वो उनको किसी ने कहा कि आप इस तरह इमाम अली मकाम आपको मनाएंगे नहीं है, आपके दरमियान फ़र्क पड़ जाएगा। तो वो कहने लगे कि ऐसा नहीं है, इमाम अली मकाम की शख्सियत और ज़ात ऐसी है कि वो कभी भी ये बर्दाश्त ही नहीं करते कि उनके साथ कोई नाराज़ हो। तो उन्होंने जाकर पैगाम भेजा कि इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अगरचे मेरे
والد بھی علی ہیں اور آپ کے والد بھی آپ علی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ میری والدہ سیدہ کائنات نہیں ہیں، اور اگر آپ میرے سے خود تشریف نہیں لاتے، میرے ساتھ صلح نہیں فرماتے، تو پھر آپ کی عزت پر حرف آئے گا۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے پاس چل کر گئے اور جا کر ان کے ساتھ صلح کر لی اور ان کو گلے لگا لیا۔ تو اس طرح امام علی مقام اتنے زیادہ شفیق اور دوسروں سے پیار اور محبت کرنے والے تھے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اسی طرح بے شمار روایات حضور امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اور امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب نام رکھنے کی باری آئی، اتنے عظیم شخصیات، اتنے عظیم ہستیاں ہیں امام علی مقام، امام حسن اور حسین، کہ جب ان کے نام رکھنے کی باری آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام بھی خود رکھے، اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا حسن اور حسین یہ جاب جنت میں تھے، وہاں سے اللہ رب العزت نے جب امام علی مقام پیدا ہوئے، حسن پیدا ہوئے تو جنت سے حسن نام آیا، اور حسین پیدا ہوئے تو جنت سے حسین نام پیدا آیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کے نام بھی خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ تو اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے 14 نقبہ ہیں، میری امت کے 14 نقبہ ہیں، جن میں ابو بکر، عمر، حسن، حسین، حمزہ، جعفر، ابو ذر، عبداللہ بن مسعود، مقداد، حضرت مقداد اور حضرت عمار، سلمان، حذیفہ اور بلال، یعنی نقبائے امت کے اندر حسن اور حسین شامل ہیں۔ تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جب آیا مباہلہ نازل ہوتی ہے تو ان کی شان میں نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت خود ان کو حق کی پہچان کے لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، ابناؤکم ابناءنا و ابناؤکم، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اپنے بیٹے تھے ہی نہیں، تو اپنے بیٹوں کی طرح جگہ پر حسن اور حسین کو لے کر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے، اللہ کو بھی تو معلوم تھا کہ حضور کے تو بیٹے ہی نہیں ہیں، پھر بھی آیت نازل ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تصدیق فرما دی کہ حسن اور حسین میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اور ان کو مباہلے کے لیے لے گئے ہیں، سیدہ کائنات کو لے گئے اور خود اور مولا علی کو لے گئے۔ تو یعنی حق اور باطل کی جو پہچان ہے، اللہ رب العزت نے بھی انہی صاحبزادگان کو اور انہی کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس طرح بے شمار احادیث ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ان کو دنیا سے ساری دنیا سے، ساری کائنات سے الگ اور سیپریٹ کرتی ہیں، ساری دنیا سے سر بلند کرتی ہیں۔ جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امام حسن اور حسین پیدا ہوئے تو عقیقہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حسن اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن کو ہماری طرف سے ہیبت اور سرداری عطا فرمائی گئی ہے، اور حسین کو جرت اور سخاوت عطا فرمائی گئی۔ یعنی سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ سلام اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور امام حسن اور حسین کو کچھ عطا فرمائی، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کو ہم نے اپنی ہیبت اور سرداری وراثت میں دی، اور حسین کو جرت اور سخاوت وراثت میں دی۔ اور وہ جرت اور بہادری کا وہ مظاہرہ جو کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام نے فرمایا، کائنات کے اندر نہ پہلے دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کی امت کے کسی شخص نے بھی اتنا عظیم کارنامہ اور اتنا جرت اور بہادری کا بے مثال نمونہ
کسی نے پیش نہ کیا اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا جو امام علی مقام نے کیا، اور یہ صرف اس لیے تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین اور حسن کو یہ ساری جو آپ کی اپنی عادات مبارکہ اور خصائل مبارکہ تھے وہ وراثت میں عطا فرمائے۔ تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد کے اندر جنبی شخص کسی کو جانے کی اجازت نہیں سوائے حسن اور حسین کے اور علی ان کے بابا کے، یعنی ہر شخص پر پابندی ہے، کوئی بھی مسجد کے اندر جنبی حالت میں نہیں جا سکتا، مگر حسن اور حسین پر اور مولا علی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا واضح نظر آتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے ان شخصیات کو، ان ہستیوں کو اتنا پاک، طیب، طاہر اور مطہر بنا دیا تھا کہ جس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ تو بے شمار احادیث اور بے شمار مقام اور مرتبے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حسن اور حسین کے لیے ارشاد فرمائے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یعنی خود آقا علیہ السلام درخت ہیں، فاطمہ سلام اللہ علیہ اس کی ٹہنی ہے، اور حضرت علی اس کا شگوفہ ہے، اور حسن اور حسین اس کے پھول ہیں، پھل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات پاک کو، مولا علی کو، سیدہ کائنات کو، حسن اور حسین کو ایک درخت میں سے ارشاد فرمایا، یعنی ہم ایک ہیں، ہم دو نہیں ہیں، ہم ایک ہیں۔ اور اسی لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اللہ سے دعا فرماتے، مولا میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن اور حسین سے محبت کر۔ اور فرمایا جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عناد اور دشمنی رکھی۔ تو آج کے زمانے میں آج 1500-1400 سال بعد کوئی اٹھ کر محبت رسول کا دعویٰ بھی کرے، ایمان کا دعویٰ بھی کرے، اور حسن اور حسین کی مخالفت کرنے والوں کو جنتی بنانے اور اس طرح کی باتیں کرنے، ان کے برابر کھڑا کرنے کی باتیں کرے، اور امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں شہید کرنے والے ظالم شخص یزید کو جنتی بنانے کے پر وہ ساری کی سارا فوکس کر رہا ہو، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح کا ایمان والا بندہ ہے، وہ کس طرح کا مسلمان ہے، وہ کس طرح محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے، جو حسین کے قاتلوں کو جنتی بنانے پر دلائل دے رہا ہے، اور جو حسین کو شہید کرنے والوں کو جنتی بنانے پر تلا ہوا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اسی جنت کے اندر امام حسن بھی ہوں، حسین بھی ہوں، اور یزید بھی ہوگا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر واقعہ کربلا تو سارے کا سارا کس کھاتے میں آپ ڈالتے ہیں، اور شہادت امام علی مقام کو کس کھاتے میں آپ ڈالتے ہیں؟ اگر یزید بھی اسی جنت میں ہوگا اور حسین نے بھی اسی جنت میں ہونا ہے، تو یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل میں یہ سارے کا سارا بغض علی ہے، جو آہستہ آہستہ آگے اگلی نسلوں میں کنورٹ ہو رہا ہے، اور بغض علی کبھی امیر معاویہ کے نعرے لگوا رہا ہے، اور کبھی حسن اور حسین کو شہید کرنے والوں کو جنتی بنوانے پر تلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کو سمجھنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پوری زندگی حضور امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے، ان سے پیار کرنے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔